رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سورۃ معانی الملک والملکوت. اما بعد قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ واتم برہانہ و اعظم شانہ و اعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سربراہ حامی بے کسا شب اسرا کے دلہ مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محتشم احباب فکر و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات جل جلالہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا، اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات عطا فرمائے کہ ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے پاک نبی کی پاک معراج کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور دارین میں سعادتوں کا خالق کائنات اس کو سبب بنائے. محتشم احباب، ماشاءاللہ کچھ دیر سے آپ جلوہ گر ہیں اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت فرمائی ہوگی، یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سماعت فرمایا، اور آخر سے قبل قبلہ علامہ صاحب کا آپ نے قرآن مجید کی روح سے جو خطاب ہے وہ بھی انتہائی اختصار سے حضرت نے فرمایا، اور ایک بڑا پیارا پیغام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دیا وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. آج کی یہ تقریب سعید معراج پاک اور رمضان المبارک کی آمد کے سلسلہ میں چونکہ ہے، اسی لحاظ سے پہلی گفتگو کا آغاز معراج پاک کے حوالے سے کروں گا. قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو. بڑی توجہ کے ساتھ اگر آپ سماعت فرمائیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جب اس سفر مبارک کا ذکر کر رہا ہے تو لفظ سبحان کا استعمال کر رہا ہے. سبحان الپاک ہے وہ ذات ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کے عیب سے
ہر قسم کی کوتاہیوں سے وہ ذات پاک ہے۔ جس ذات نے سیر کرائی اس ذات کا تعارف یہ ہے کہ وہ سبحان ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ پیار سے بولیے، سبحان ہے۔ وہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے، کجی سے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو اللہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ جب اس بات کو پڑھے یا سنے تو ذہن میں یہ خیال ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یہ جس ہستی نے سیر کروائی ہے وہ ہر قسم کی کمیوں سے، کجیوں سے پاک ہے۔ اور پھر جب لفظ سبحان فرمایا تو ان لوگوں کا رد بھی کر دیا جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام ہے کہ جس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں شاید اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کذب ہو یا امکان کذب ہو، کذب ہو یا امکان کذب، یعنی ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنے پر قادر ہونا، ایک ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا کہ یہ دوسرے جو ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو باتیں، ایک ہے کذب، ایک ہے امکان کذب۔ اللہ تعالیٰ کذب سے بھی پاک ہے، امکان کذب سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی ذات سبحان ہے۔ جب خالق کائنات جل جلالہ نے اس سیر کا ذکر فرمانا چاہا تو اپنا تعارف اس انداز سے کیا، فرمایا لوگوں سن لو سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہ لوگ بھی سن لے جو اس سفر معراج پر یہ اعتراض کریں گے کہ گئے کیسے، آئے کیسے، مختصر سے حصے میں اور رات کی تاریکی میں جانا کیسا، آنا کیسا۔ فرمایا لوگوں اپنی عقلوں کے مفتی سے فتویٰ مت لینا بلکہ اپنے عشق کے مفتی سے پوچھنا کہ جو رب سبحان ہے وہ ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کے ذہنوں میں اور ان لوگوں کے کانوں پر بھی ذرا دستک دے کر اور ان لوگوں کے دلوں پر تھوڑی سی دستک دے کر پوچھنا جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، جن کا ایسا بھی عقیدہ ہے ان سے بھی کہہ دینا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جس اللہ کو ہم جانتے ہیں، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ کی وحدانیت کا اور الوہیت کا اور ربوبیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ سبحان ہے، وہ کذب سے بھی پاک ہے، مکان کذب سے بھی پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بولیے پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ سبحان اللہ، کون سی ذات؟ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں اہل سنت کو اللہ کا نام نہیں آتا، تو دیکھو نا آپ معراج شریف کے جلسے میں بیٹھ کے اللہ کہیں گے تو کتنی پیاری بات ہوگی، اعتراض ویسے ہی دور ہو جائے گا۔ پاک ہے ذات اونچا بولنے، پاک ہے ذات اللہ کی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جس نے اسرا، جس نے سیر کرائی۔ جی میں سیر کرنے گیا تھا، چودھری صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ جی میں سیر کرنے گیا تھا۔ بھٹ صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ جی میں سیر کرنے گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ میں سیر کرنے گیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا قرآن سے پوچھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ تو جب قرآن پڑھا، 15واں سپارہ کھولا، پہلی آیت پڑھی تو اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، میرے محبوب سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ میرے محبوب پر سوال بعد میں کرنا، میرے محبوب پر جو سوال آئے گا جواب مصطفیٰ نہیں بلکہ خدا خود دے گا۔ فرمایا سبحان الذی اسری، میرا محبوب نہیں، میں نے سیر کرائی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کس کو کرائی؟ بعبدہ، بعبدہ۔ کسی نے کہا نہیں مولوی صاحب آپ شاید جانتے نہیں، خواب دیکھا تھا، یہ فلاں حدیث میں لکھا ہے، فلاں جگہ پہ لکھا ہے، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں۔ میں کہا قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، فلاں کا یہ، کہ میں کہا فلاں دے کول بھی جاواں گے، وہ فلاں کی بات بھی مانیں گے، قرآن تو پڑھنا۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا سیر کرائی بعبدہ، کس کو؟ اپنے عبد خاص کو۔ خالی روح ہو تو اس کو عبد کہتے ہیں، خالی جسم ہو تو اس کو عبد کہتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ خواب نہیں تھی بات، روح گئی تھی۔ اچھا نہیں روح نہیں، روح بھی نہیں سی گئی، منامی تھی، خواب تھی۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو کہوں جی میں رات کو جب سویا میں نے خواب دیکھی، میں مانچسٹر سے بیٹھا سیدھا سرکار کے در پر، وہاں سے سرکار کے در پہ سلامی دے کے پھر میں گیا مکہ شریف، طواف کیا، وہاں سے گیا بغداد شریف، وہاں سے گیا نجف شریف، وہاں سے گیا داتا صاحب کی بارگاہ میں، وہاں سے گیا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، تمام پیران عظام کے میں بزرگوں کے در پر حاضری دے کر صبح پھر اپنے بستر پر سویا اٹھا۔ تو آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ٹھیک ہے اور خواب ہے نا، بڑا کام کی تھا جی پھر پاویں کنڈی بھی ہلدی رہے تو کسی نے اعتراض کوئی نہیں، بسترا گرم بھی رہے، میں اٹھ کے آکھا بسترا بھی میرا گرم سی۔ تسی کہو گے مولوی صاحب سوتیاں خواب جڑی مرضی تک ہو، جی ایک بندہ اندر بڑے ہو گئے لوگوں جی میں راتی خواب تک کی میں امریکہ دا صدر بن گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ تیری خواب ہی ہے نا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بات اوکھی نہیں سوکھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں اس سے پہلے کہ ایسی بات کروں آپ سوچے پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے نا سمجھ والی۔ تو خواب پر تو اعتراض کوئی نہیں کرتا ہے، یہ کیسے خواب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خواب میں کیسے جائے؟ اگر خواب ہوتا تو اعتراض کوئی نہ کرتا۔ قرآن نے کہا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، خالی روح بھی کہی ہوتی اللہ عبد نہ آخدا۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ عبد ہوتا کیا ہے؟ روح اور جسم جب مل جاتے ہیں تو عبد بن جاتا ہے۔ جب تک روح علیحدہ ہو تو روح ہے۔ یسألونک عن الروح قرآن مجید میں ہے، اب اس وقت بحث سے علیحدہ ہے کہ وہ روح کیسی ہے، وہ امر ربی ہے، وہ رہتی کہاں پہ ہے، وہ لطیف ہے کثیف ہے، یہ بحث سے علیحدہ ہے۔ ابن قیم جیسے نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے اس پہ، کتاب الروح کے نام پر۔ تو مقصد یہ بحث میں نہیں پڑھنے کا وقت، صرف یہ ہے کہ خالی روح کی بات نہیں، خالی روح کو عبد نہیں کہتے، خالی روح کو عبد نہیں کہتے۔ روح جسم جب مل جائے تو عبد ہے۔ عبد کا اطلاق ہی وہاں ہوگا۔ تو اب جب ہم نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، تو ایک اور ٹولہ بولا، کہتے ہیں مولوی صاحب پکے رہنا، ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب پکے رہنا۔ میں کہوں ہم تاجدار بریلی کے ماننے والے ہیں، تھڑکن تھڑکن والے کوئی نہ، ایسی گال نہیں کوئی نہ، پکے ہیں اپنی مننے ہو نا، پھر عبد سن حضور۔ میں کہ ہاں پھر میں بھی عبد تے ہو بھی، میں اچھا دو ہاتھ ہے بھی دو انہاں دے بھی، دو اکھا ہے بھی تے انہاں دیاں بھی۔ میں کہ اچھا میری سرکار تے نماز پڑھنے ہاتھ انج کرن تے ہاتھ جنت ہی چل مولوی جب مار کے اتنے لا دیا۔ گل سمجھو یار، سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ میرے محبوب میں اور عام بندے میں فرق یہ ہے، کوئی یہ بھی نہ سوچے عبد کی بات کی ہے، عبد چیز دیگر عبدہو چیز دیگر ہے۔ عبد اور ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مالکہ میں نے نماز پڑھی مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ میں تیرا عابد تو میرا معبود، میں تیرا عابد تو میرا معبود، تو میرا معبود حقیقی، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ۔ عبد وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں تیرا بندہ، اور عبد وہ ہوتا ہے کہ خود خدا جس کو کہے کہ یہ میرا بندہ، خود ان کی طرف
نسبت اپنی ہر کوئی کرتا ہے، ہر مومن کرتا ہے، ہر غوث کرتا ہے، ہر قطب کرتا ہے، ہر ابدال کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں مدینے کے تاجدار پر، حضرت سیدہ آمینہ کے لال پر، پیکر حسن و جمال پر، صاحب شرف و کمال پر، امت کے غمخوار پر، حبیب کردگار پر میرے محبوب کی باری آئی، فرمایا سبحان اللہ جی یا سرا بھی لوگوں تم کہو گے کہ میں تیرا بندہ ہوں، مصطفیٰ کو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور سیر بھی کرائی لیلن، اور اس کے بعد پھر من، رات کے تھوڑے میں سے تھوڑے حصے میں تنکیر کے ساتھ، یعنی تنکیر اس انداز سے کہ رات کا بالکل مختصر پہر۔ اچھا کرائی کیا وہاں سے کہاں تک؟ پہلا حصہ بیان کیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد، بولو سبحان اللہ، میرے محبوب کی معراج ہے۔ قربان جاؤ میرا محبوب کس شان سے گیا، انداز کیسا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، فرمایا ہے جبرائیل، یا جبرائیلو زد من ضوء الشمس والقمر والنجوم والکواکب، بولو نا سبحان اللہ، اے جبرائیل سورج ستاروں کی چاند کی روشنی بڑھا دی جائے، جنت میں مسیرہ ہوا کو چلا دیا جائے، حور و غلماں کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو سجا دیا جائے، جنتوں کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے، جہنم کی آگ کو بند کر دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور جن پر عذاب ہو رہا ہے ان کے عذاب کو روک دیا جائے۔ مالکہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا ساعت آنے والی ہے؟ کیا قیامت قائم کرنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں، آج یار سے ملاقات کرنی ہے، آج یار سے ملاقات کی راج ہے۔ اے جبرائیل زمین پر جانا ہے، پہلے جا کے جنت سے براق کا انتخاب کر کے براق کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور اکیلے بھی نہیں جانا، 70,000 کا لشکر لے کر جانا ہے، تاکہ پتہ چل جائے معراج شریف کا جلوس نکالنا یہ جبرائیل کی سنت ہے، یہ جبرائیل کا طریقہ ہے۔ 70,000 فرشتوں کے جھنڈ میں 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر جانا ہے، زمین پر مغرب کی طرف جانا ہے، مغرب سے مکہ شریف کی طرف جانا ہے، مکہ شریف میں قبیلہ قحطان کی طرف جانا ہے، قبیلہ قحطان سے قبیلہ کنانہ کی طرف جانا ہے، قبیلہ کنانہ سے قبیلہ ندر کی طرف جانا ہے، قبیلہ ندر سے قبیلہ مالک کی طرف جانا ہے، قبیلہ مالک سے قبیلہ فہر کی طرف جانا ہے، قبیلہ فہر سے قبیلہ غالب کی طرف جانا ہے، قبیلہ غالب سے قبیلہ لوئی کی طرف جانا ہے، قبیلہ لوئی سے قبیلہ کعب کی طرف جانا ہے، قبیلہ کعب سے قبیلہ مرہ کی طرف جانا ہے، قبیلہ مرہ سے قبیلہ کلاب کی طرف جانا ہے، قبیلہ کلاب سے قبیلہ قصی کی طرف جانا ہے، قبیلہ قصی سے قبیلہ عبد المناف کی طرف جانا ہے، قبیلہ عبد المناف سے قبیلہ ہاشم کی طرف جانا ہے، قبیلہ ہاشم سے قبیلہ عبد المطلب کی طرف جانا ہے، اور قبیلہ عبد المطلب سے ام ہانی کے گھر جانا ہے، وہاں کالی کملی اوڑھ کر لیٹا ہوگا جس کا بددعا کا چہرہ ہوگا، وہ لیل کی زلفیں ہوگی، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہوگی، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ ہوگے۔ اپنا سلام کہہ دینا، میرا پیغام کہہ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حیدری، اپنا سلام کہہ دینا، میرا پیغام کہہ دینا۔ قربان جاؤں کیسا انداز ہے۔ جبرائیل چلے، نا لوگ نہ مارو، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 کا لشکر، براق ساتھ، اور براق بھی وہ نہیں جو شوخیاں مارتا تھا، اے میں ہی ہوں، براق وہ نہیں، میں ہی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، براق وہ جو جھکا ہوا تھا، جو کہتا تھا سارے مجھ سے اچھے ہیں، وہ اکیلا رو رہا تھا، سوچ رہا تھا میری باری کیسی آئے گی، مجھے کون پوچھے گا، اتنے طاقتور، اتنے تیز، سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو جبرائیل نے پوچھا تو رونا کیوں ہے؟ خوشی کوئی نہ؟ فرمایا خوشی بڑی ہے، پر سوچنا میں تے ماڑا اے تگڑے نے
فرمایا پھر جدا کوئی نہ ہوئے کملی والا ہوگا ہی ہوتا ہے یارو تگڑا ہونا کام کوئی نہیں رب رسول اگے ماڑا ہونا کام نہیں رب رسول کے آگے جھکنا کام کرنا جھک جانا اچھا لیا سعد براق کو سرکار کی بارگاہ میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی سلام پیش کیا اور پیغام پیش کیا ان اللہ اشتاق علی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ قربان جاؤں جبرائیل بھی مصطفیٰ کے مقدر پر قربان ہو رہے ہوں گے حضرت جبرائیل بھی فرشتوں کے سردار ہیں رسول ہیں بڑی شان والے ہیں پر آج مصطفیٰ کی عظمت پر قربان ہو رہے ہوں گے کوہ طور بھی انہوں نے دیکھا تھا جانتے تھے ایک اللہ کے رسول وہ بھی تھے کوہ طور پر آ کے رب کی بارگاہ میں خود کہتے ہیں ربی یارینی انظر الیک ربی یارینی انظر الیک اور خالق کہتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی اور ادھر محبوب آنکھیں بند ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ حضور سو رہے تھے لا اللہ کا نبی سوتا نہیں ہے لا ینام قلبی آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے لا ینام قلبی سرکار کا دل نہیں سوتا آنکھیں آرام فرماتی سرکار آنکھیں بند حضرت جبرائیل آئے آگے دیکھا انداز یہ بھی ہے یا اللہ کیا کروں پاؤں چوموں کیا کروں کیسے اٹھاؤں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ یہ آپ ہوں یا میں ہوں ہمیں موقع مل جائے ایک کمرہ ہو مدینے والے آرام فرما رہے ہوں سوچو ذرا مجھے یا آپ کو موقع مل جائے کیا کرو گے کسی مفتی نو فون کرو گے کسی مولوی نو فون کرو گے یا قدمہ چکائی ہوگے یار جڑی گل تینوں پتا ہے مینوں پتا ہے جبرائیل امین نو نہیں پتا بات سمجھ آئی ایک بات میرے آقا دیکھو نا ہمارا تو پیر آ جائے تو وقت بہتا ہے کہ نہیں پیران دی جتی چکو پیر چمو ہاتھ چمو تو ٹھیک ہے احترام کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن وہ تو پیروں کے پیر ہیں سب پیروں کے پیر ہیں جن کی وجہ سے سارے پیر ہیں اصلی والے جن کی وجہ سے ہیں سوچو حضرت جبرائیل اور پھر یہ بھی انداز یہ نہیں ہے پوچھا یہ دیکھو الفاظ ہیں قبل قدمئی ایک باری نہیں چومیا دو باری بھی نہیں چومیا جمع ہے نا کم از کم 3 باری تے چومیا تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب جبرائیل اپنے مقدر پر ناز کر رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا مسجد حرام سے حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام بیت اللحم وہاں پہنچے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے پھر مسجد اقصی پہنچے اور مسجد اقصی کا کیسا اندازہ ہے کیسا نظارہ ہے سارے نبی رسول ہیں سارے پاک سارے نبی رسول وہاں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی وہاں کھڑا ہے کملی والے وہاں پہنچ گئے اذان ہوئی اقامت ہوئی لوگ کہتے ہیں آپ خود کہتے ہو سرکار نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا اس کا مطلب حضور نہیں جانتے تھے جماعت کس نے کرانی ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا جلالی صاحب ابھی آپ خود کہتے ہیں کہ حضور نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا اس کا مطلب حضور کو علم غیب کوئی نہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے نا کہ حضور نے دائیں بائیں دیکھا تو حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسلح پہ کھڑا کیا کہ سونے تساں جماعت کراؤ تو کچھ لوگ آندے نے ایرا مطلب حضور کو جیل میں غیب ہوندا تے اپے ہی اگے ہوندے پتہ چلدا کہ میں پڑھانی ہے ایرا مطلب حضور نو بھی پتہ کوئی نہیں سی میں کہ چلیا انج نہ تک ذرا سادی آنکھ نال تک کملی والے اوتھے کھڑے سن سارے نبی کھلوتے سن حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کملی والے تکیا
اج کون وددا ہے؟ اج میرے ہوندیاں کون وددا ہے؟ تے جدوں تکیا نا حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ تک ودیا کوئی بھی نہیں. تے پروٹوکول دا بھی کوئی اندازہ ہی ہوندا ہے نا. میں ایتھے تقریر کرن آیا تے آندیاں تے نہیں کھڑا ہو گیا الحمدللہ. گھروں تے تقریر کرن نہیں آیا نا 5 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے تقریر کرن نہیں آیا. آندیاں تے نہیں چلو بیٹھو میں آیا الحمدللہ ایسے نہیں شروع ہویا. حضرت صاحب نے کہا جی تقریر کرن گے پھر اٹھ کے آیا. میرا مطلب کوئی ایسا رواج کوئی کسٹم ہوتا ہے کوئی تمیز والے لوگوں میں جتھے کوئی بادب ہو نا لوگ انہاں دی بھی کوئی ثقافت کوئی کلچر کوئی ٹریڈیشن کوئی نہ کوئی تہذیب ہوتی ہے نا. جو سویلائزڈ لوگ ہوں ان کی کوئی نہ کوئی تہذیب تو ہوتی ہے نا. تو آپ سویلائزڈ لوگ ہیں آپ نے جس کو بلایا ہے تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں آ کے بیٹھ گئے تو پھر بلایا تو ٹھیک ہے آپ نے عزت اپنی طرف سے دی نا. تو اللہ بلا رہا ہے محبوب کو. اللہ فرمایا جبرائیل تینوں بھیجیا ہے ہاتھ تو پھڑ کے اگے کرنا ہے. یہ پروٹوکول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، اہل سنت. میرے محبوب نے نماز پڑھائی سب نے پیچھے پڑھی. امام الانبیاء اور قربان جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی تھے. کوئی کانا نہیں سی ہوتے کوئی کسی قسم دا انج کوئی نہیں سی ہوتے. جے کوئی وہا دے 1 لکھ پاؤنڈ انعام دا آنگا لکھ کی ملین دا آنگا کیڑا دینا پینا ہے. گل ہی پکی ہے جتنی مرضی کیا چھڑو میرے کیڑا دینا والی گل ہے. ہونا ہے نا سمجھنا مولوی صاحب امیر بڑے نے پیچھے لگ جاؤ اور گل بڑی پکی ہے تاں کہنا اچھی آکھو نا سبحان اللہ. اے ہن کانا پارٹی نو سوچنا چاہیے ہے جے سچے جڑے سن حضرت آدم تو عیسیٰ تک سارے اوتھے سن تے کملی والے سب تو اینڈ تے گئے. انداز دیکھو سرکار نے نماز پڑھائی سارے نبیوں نے پیچھے پڑھ کے بتا دیا لوگوں بڑے بڑے آلہ ہیں وہ جو سب سے آلہ سے بھی آلہ ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے. اسی لیے امام اہل سنت پیکر عشق و محبت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب نے پیچھے نماز پڑھی اس کے بعد خطابات شروع ہوئے. سب نے خطاب کر لیا آخری خطاب مدینے والے کا اور سرکار نے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اپنے میرے آقا نے اپنے مناقب اپنی شان خود بیان فرمائی کہ اللہ نے کیا کیا عظمتیں دی ہیں. اور پھر وہاں سے اب آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. پہلا آسمان کڈی چھتی پہنچی آسمان تے ذرا آکھو سبحان اللہ. آسمان پہ دستک دی حضرت جبرائیل نے ٹھک ٹھک ٹھک. جب نو کیا آواز آئی کون؟ پوچھا کیا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل. اکیلے ہیں؟ سنیے گا توجہ سے. اکیلے ہیں؟ جی نہیں. ساتھ کون ہے؟ جی ساتھ محمد ہیں. اب دروازہ کھل گیا. اسی طرح 7 دروازوں پر یہ ہوا. میں پوچھتا ہوں کیا ہر بار حضرت جبرائیل یہ دروازے کھڑکاتے تھے؟ لیکن آج کی رات کیوں کیا؟ اللہ بھی آکھیا سی چلا کرنا ہے اتے ادو ہی آئی جدو مدینے والا نال ہوئے. کسی ملک کی جان لی ویزے دی لوڑ ہوندی ہے نا. فرمایا آج دی رات تیرا پاسپورٹ تے تیرا ویزا ہے ہوئی ہے. فرمایا آسمانہ دے دروازے بند کرو جبرائیل نے بھی بند کرو. تے جبرائیل آئے تو پوچھو کون ہے. تے جدو دسے نا میں جبرائیل ہاں جے کلا ہے تو دروازہ کھولنا کوئی نہیں. پوچھنا نال کون ہے تے جے میرا محمد ہوئے تو پھر بوا کھول چھڑے آج. یہ انداز ہے 7 آسمانوں کے. سرکار سدرۃ المنتہا پر
جناب جبرائیل اب ہاتھ باندھ کے کھڑے فرمایا چلو اگے. اچھی آنکھوں کرا کی ہے بیان والی گل نہیں ہے. جبرائیل اگے کیوں سونیا ہے گا تے میں بھی نور ہاں پر جڑا اگے نور ہے وہ اینا کو پیوریفائیڈ ہے اینا زیادہ کہ اگر اس نور دی ایک چلکی کروڑواں حصہ پہ گیا میں وہ جبریلہ جدے 600 پر نے ایک پر کھولنا تے مشرق مغرب ایسٹ ویسٹ اور اندر آجان سما جان لیکن جے ایک بار برابر بھی اتے ہو گیا تے سڑ جاواں گا. فرمایا جبرائیل تو آکھیا سی میرے بابے نو جناب ابراہیم نو میرے بابے ابراہیم علیہ السلام نو تو کی آکھیا سی میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جاندا. گل ہے تے دسو تے جبرائیل اج میں اتھے چلنا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا. گل ہے ہی تے دس تے حضرت جبرائیل کہندے سونیا گل اکو ہی ہے قیامت دا دیہاڑا ہوئے تہاڈی امت ہوئے تے جبرائیل دے پر ہون. اب میرے محبوب رب پر سوار ہو کے آگے پھر لا مکہ پھر وہ مکہ آیا کہ بقعہ نور میں داخل ہوئے کہ مکان بھی نہیں ہے. بقعہ نور میں جب داخل ہوئے سرکار نے تیز تیز چلنا شروع کیا. میں یہ نہیں کہتا سرکار دوڑے بھاگے نہیں میرے آقا تیز تیز چلے تیز تیز چلے تیز تیز چلے. کسی نے کہا تھا وحشت ہوئی حضور کو میں کہا نہیں وحشت نہیں. ضروری نہیں ہے کہ بندہ جتنے ڈرے اتنے دوڑ لائے اینج بھی نہیں ہوتا. کدی پیار نال بھی بندہ اپنے ملن دا شوق ہوئے نا کوئی 10 سال بعد بندہ پاکستان اترے نا تے ماپیاں نو ملن لئی بھی دوڑ لگتا ہے. گل سمجھو اے میں مثال ادھر نہیں جوڑ رہا لیکن ایک گل سمجھان لئی ہے نظیر پیش کیتی ہے کہ کدی کدی محبت وچ بھی بندہ نسدا ہے تیز تیز ٹردا ہے. میرے محبوب بقعہ نور وچ داخل ہوئے دہشت کا دی ہوئے دہشت کا دی میرے محبوب نو پتا سی میں اپنے رب نو ملنا ہے. یہ ایسے ہی آپ کو پتا چلے آپ اپنی دکان پہ ہوں گھر سے فون آئے جی پیر صاحب گھر میں پہنچ گئے ہیں تو کی کرو گے؟ ٹھیک ہے باؤ میں 7 بجے دکان بند کراں گا 8 8:30 گھر پہنچاں گا. اے آکھو گے اچھا اور سنبھالو بھائی کرو گے نا. تو یہ تو ہمارے انداز ہیں. میرے محبوب اللہ سے ملنے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس معبود کے سب سے بڑے عابد اس مسجود کے سب سے بڑے ساجد اور اس محمود کے سب سے بڑے محمد. وہاں جب پہنچے تیز تیز چلنا شروع کیا. آواز اختف یا محمد اے محمد ٹھہر جائیے فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي آپ کا رب صلاۃ بھیج رہا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کروں. جب ہم مررت بقبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تو لوگ کہتے ہیں یصلی کا مطلب صرف نماز ہی ہوتا ہے درود نہیں ہوتا. یصلی کا مطلب صرف نماز ہی ہوتا ہے. میں کہنا پھر جی صرف ہے ہی ہونا ہے تو مولوی صاحب پھنس گئے. فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي کون یہ کہے گا کہ رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ نماز پڑھنے کا کہتا ہے خود نماز سے پاک ہے. جی یہاں پہ درود ہی ہے. میں کہ اگر یہاں درود ہے تو وہاں بھی درود ہی ہے. گل سمجھو آکھو پھر سبحان اللہ. تھک گئے ہو کہ آک گئے ہو؟ پیار میں آکھو سبحان اللہ. بڑی مہربانی اور اچھی آکھو سبحان اللہ. اچھا اب میرے محبوب جب اتنا کہا پھر آگے ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد یہ ترانے شروع ہوئے یہ پیغامات شروع ہوئے. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. مقام دنا پر مقام تدلی پر کعبہ قوسین کا منظر او ادنا اور اس سے بھی قریب. اب یہاں پر یہ نہ کہنا کہ جب بھی پائی مصافحہ کیا
رب بیٹھا سی تے کھڑا ہو گیا، یہ ساری باتیں کفر ہیں، یہ ساری باتیں کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ ایسی بات بالکل، میں نے ایک جگہ کہا، مجھے کہا کہ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں، میں کہا ان کا پتہ کراؤ، وہ مولوی صاحب نہیں ہیں، کہتے نہیں وہ تقریریں کرتے ہیں، میں کہا ہر کوئی تقریر کرنے والا بھی مولوی کوئی نہیں نا، جی فلاں پیر صاحب کہتے ہیں، میں کہا پھر کیوں ہے، پیر صاحب آ دینے پھر انہوں کا قصور ہے نا، رب بیٹھتا اٹھتا نہیں، رب پہلے تو پاک ہے، رب اس سے پاک ہے۔ اب میرے آقا او ادنا، قرآن نے کہا قریب ہوئے، کتنے قریب یا اللہ کتنے؟ فرمایا یہ مقام مصطفیٰ کی بات ہے، میں حد بیان کروں گا ہی نہیں، حد نہیں بیان کروں گا مقام مصطفیٰ کی، بس قوسین اور اس سے بھی قریب، کتنے قریب؟ وہ معبود ہے، وہ معبود رہا، یہ عابد ہیں، یہ عابد رہے، وہ خالق ہے، خالق رہا، یہ مخلوق ہے، مخلوق رہے، باقی سارے پردے ختم۔ اور وہاں پر احباب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے راز و نیاز کی باتیں کی، یا رسول اللہ کیا باتیں کی؟ چپ۔ یا اللہ کیا باتیں کی؟ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، گل سن لیجیے، آخو سبحان اللہ۔ قرآن سے محبوب نے گلاں کیتیاں، یا اللہ کی کیتیاں؟ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ پنجابی سوکھا جا ترجمہ کرا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس گلاں کیتیاں جیڑیاں بھی کیتیاں تانوں کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ منطق پہ آؤں تو بڑے قسم سے بڑے نقطے ہیں یہاں پر، لیکن صرف سادہ سی بات، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس گلاں کیتیاں جیڑیاں بھی کیتیاں اپنے بندے نال کیتیاں تانوں کی۔ فرمایا چلے ہو کدی محبوب تے محب دیاں گلاں بھی عام کری دی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تحفہ دیا ایک نماز کا، سونیا 50 نمازاں لے جاؤ، کملی والے لے لیں، لجپال ہے میرے آقا، لے کے 50 نمازاں 7ویں سمان تے حضرت ابراہیم نے ملاقات، السلام علیکم جی چلا واپس ہو گئی گل بات، 6ویں تے آئے حضرت موسیٰ نے ملاقات، حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیر سن، بہت جلالی اللہ کے نبی تھے، اللہ ایک گل کہندا سی نا تے 6 پہلے اپنیاں منواندے سن، سیریس، یہ قرآن مجید میں ہے 16ویں سپارے میں، اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا کے فرعون نو چھتر مار، سرکش ہو گیا ہے، خدائی دا دعویٰ کر چھڑیا سو، اچھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے موسیٰ ہے کی یا اللہ پہلے 6 میریاں مان پھر میں تیری ایک مننا گا، یہ پیار میں کہا ہے، لاڈ بندہ کار ہی لینا نا، اپنے نال ہی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اولاد تو پاک ہے، رشتہ داراں تو پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنا کسی نو کلیم بنایا ہے، کسی نو حبیب بنایا ہے، کلیم دے بھی نخرے چکدا ہے، حبیب دے بھی چکدا ہے، ایتے کلیم جی میں پتر کہنا ہے نہیں میں نے نیکسٹ سے یہ لینا ہی لینا ہے، میرے جوگر پرانے ہیں میں نے نئے لینے ہی لینے ہیں، ابا کہنا ہے چلو اگلی باری سے، نہیں ڈیڈی ابھی ضد کردے ہی نہیں نا بچے، ماں پیو نال بچے کردے نے، ہن اللہ بچیاں تو پاک، رشتہ داراں تو پاک، لم یلد ولم یولد، اینا رشتیاں تو پاک، اللہ دا تعلق کیے کسے نو کلیم بنایا ہے، کسے نو حبیب بنایا ہے۔ کلیم آکھیا یا اللہ کراں گا ضرور، فرعون نو چھتر ضرور بھیجاں گا، پھیراں گا، بلکہ مطیر پھیراں گا، عصا مبارک ہوندا سی نا، اوہی عصا پھیراں گا، پر یا اللہ 6 میریاں بھی مان۔ سبحان اللہ۔ ایتھے جو پہنچے نا سرکار فرمایا حضرت موسیٰ پوچھا لے کے کیا آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ 50 نمازاں، فرمایا اچھا واپس جاؤ، کیوں؟ واپس جاؤ تہاڈے امتیاں پڑھنیاں کوئی نہیں۔ سرکار گئے، یا اللہ کمی تھوڑی سی، 45 ٹھیک ہے 5 کٹ، پھر آئے ہن کنیاں 5 ہو گئیاں کٹ، سونیا پھر جاؤ، سبحان اللہ۔ پھر گئے، یا اللہ اور کمی، فرمایا 40،
5 اور کٹ آئے ہاں ہوں یا رسول اللہ فرمایا موسیٰ جی 5 اور ہو گئی کٹ 40 رہ گئی وہ نہ پڑھنیاں کوئی نہیں جی انہوں نے ساڈا پتا سی پڑھنیاں نہ کوئی نہیں اچھا پھر چکر لاندے رہے ایسو تک کہ 5 رہ گئی ہیں کنیاں اب یہ جتنے چکر ہیں ساتھ میں کوئی نہیں ہے کسی نے کہا اگر حضور خود جانتے ہوتے تو جبرائیل کیوں ساتھ ہوتا رف رف کیوں ہوتا میں کیا تنوں پتا کوئی نہیں پروٹوکول دا چوڑیا تو عام جہا بندہ ہے تو سمجھنا میں بڈی کو چھتر کھا کے باہر کام تے جاننا تے پھر گھر آ کے چھتر کرنا تے میری جہو جی اوقات ہے اللہ دے نبی بھی یہو جے نے نہیں اللہ دے محبوبوں نے اللہ نے بلانا ہوندا ہے تے فرشتیاں دے سردار جبرائیل نو بھیجدا ہے سبحان اللہ اور پروٹوکول وہاں لئی کہ پروٹوکول اننا ہے لیکن اپنائیت وہاں لئی محبوب بار بار گئے سبحان اللہ تاکہ پتہ چل جائے غیر نہیں میرا ہی ہے میرا رب ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرا رازق ہے 9 چکر لائے سبحان اللہ تے رہ گئی نا جدو 5 تے حضرت موسیٰ کیا ایک باری اور چلے جاؤ موسیٰ جی کیوں اینا پڑھنی ہے بھی کوئی ہوں اگے نہیں میں کچھ کہہ گا سامنے سارے ہمیں پتہ ہے تو جو کہتے ہیں نا نبی پاک کے پاس علم نہیں ہے میں کہ چولے بے نمازیاں تیرا حضرت موسیٰ نو بھی پتہ ہی تو جی حضرت موسیٰ نو پتہ ہے تو میرے نبی تے انہاں دے بھی نبی سے توجہ ہے تے ہون جے کوئی مولوی آکے نا وسیلہ شرک ہے کئی آدھے نے نا کی کہندے نے وسیلہ ان کو ٹھیک ہے جناب تہاڈی گل مناں گے 10 دیہاڑے انج گزار کے وہاں 50 نمازاں پڑھو بسم اللہ کرو نا حضرت موسیٰ کٹوائیاں ہیں اسی اہل سنت ہے ساڈی تو انجی موجہ ہیں اسی وسیلے نے کہا نا حضرت موسیٰ بچا کے سانو جو مر جائے وہ مٹی میں مل جاتا ہے کوئی نبی کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا کوئی میں کہے گا تو بھی سچ ہے کیونکہ تینوں دیتا ہے کاکھ نہیں سانو دیتا ہے تے اسی آکھنے ہاں نبی بھی دے سکتا ہے اللہ کے اذن سے ولی بھی دے سکتا ہے اللہ تے جیڑا آکھے جیڑا وسیلے دا منکر نظر آئے کہ یہ دیکھو یہ دلیلوں کو دلیلہ چھاڑ 50 نمازاں پڑھ تے جب مولوی نو سبق نہ وسیلے دا یاد ہویا گل سمجھو سوچی آپ کو سبحان اللہ اس لیے اب میرے محبوب یہ تحفہ لے کر آئے اس تحفے کی آپ نے قدر کرنی ہے احباب یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے سرکار کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے میری باتیں مانتا ہے یہ بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھ لیں جو نماز پڑھے گا میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور احباب ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا سرکار نے فرمایا شعبان و شہری بولو سبحان اللہ شعبان میرا مہینہ ہے ورمضان و شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے ابھی آخری 2-3 دن رہ گئے جمعے کو یا ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا جو بھی دن آیا تو آخری دن ایک بار پھر رویت ہوگی دیکھا جائے گا اچھا سرکار کا کیا طریقہ تھا سرکار آخری دن میں خطاب فرمایا کرتے تھے آخری دنوں میں صحابہ کو یہ خطاب سناتے تھے جو حدیث میں موجود ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا فرمایا یا ایھا الناس قد ازلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه بولو سبحان اللہ میرے محبوب کا فرمان ہے ذرا اونچا بولو سبحان اللہ فرمایا اے لوگو تم پر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے تم پر برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور کیا وہ ہستی رہی ہے جو خود سب سے عظیم ہے جو خود سب سے برکتوں والی ہے فرمایا میں عظمتوں والا برکتوں والا نبی خود کہتا ہوں
رمضان کا مہینہ عام نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ عظیم بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن کا روزہ فرض ہے، رات کا قیام اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس میں ایک نفل نیکی کرنا دوسرے مہینوں میں فرض نیکی کرنے کے برابر ہے، اور اس میں ایک فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا صبر کا ثواب تو جنت ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا جڑے صبر کرنے والے ہون اللہ نال انہاں دے کنہ دے جڑے پتہ لگا صبر کرنے والے دے نال اللہ ہے تو پٹن والے نال پتہ نہیں کون ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین۔ اور تیسری آیت سنو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا جو صبر کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ریٹرن ریوارڈ ثواب کا دیتا ہے کہ اگر گننے لگو تو انکاؤنٹیبل ہے، تمہارے شمار میں نہیں آئے گا۔ اور سرکار نے کیا کہا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مستشرقین نے یہ اٹیک کیا تھا، کہنے لگا تم لوگ مسلمان روزے رکھتے ہو، تمہارا رب غریب ہے، ایک ٹائم کی روٹی بچاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا تم مسلمانوں کا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، غریب ہو جاتا ہے، ایک مہینے میں ایک ٹائم کی روٹی بچاتا ہے۔ میں کیا پتر تو ساڑیاں افطار پارٹیاں نہیں ویکھیاں، تو گلاں کرنا گھر بہ کے، اونج تے ہو رہی ایک دو ہانڈیاں پکدیاں ہون سارے دن تے اسی ہونے بھوکے ہاں، اسی تے اونج مان نہیں، ہوں اتنے تو 20 گھنٹے کا روزہ ہے، ساڈے ڈائننگ ٹیبل تے چیک کر، تینوں پتہ لگ جائے گا کٹاندا نہیں وداندا ہے۔ اور آپ یہ بزرگ خصوصاً جڑے منڈے گنڈے ہو تانوں تے پتہ ہی نہیں نا، یہ بابے جڑے گھر سجاندے نے انہاں نوں پوچھو، یہ بزرگ ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ بزرگ جو ہیں ان سے پوچھو نا ذرا کیسے یہ کرتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں جی، رزق وعد ہوتا ہے کہ نہیں کرائیں جی، ایک ظاہری ہے۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، پھر فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کی افطاری کرائے کیا ہوگا، فرمایا وہ جنت میں جائے، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ یا رسول اللہ جڑا غریبڑا ہوئے ماڑا ہوئے، فرمایا ایک کھجور نال کھوا چھڑ، افطاری ایک کھجور نال کروا دے، پاویں ایک کوٹ دودھ نال کرا دے یا ایک کوٹ پانی نال کرا دے، فرمایا پھر بھی ایسا ثواب ملے گا۔ یہ انداز ہے، اور احباب یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن دو باتیں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔
احباب گرامی قدر، بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں روزہ رکھے گا، خالق کائنات جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اپنی محبتوں کو آباد کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اور اس جذبے کے ساتھ ہم نے وفا مدینے والے کے ساتھ ہمیشہ کرنی ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیے، نمازیں بھی ادا کیجئے، اور تراویح کے بھی مزے لوٹیے، اور خوب عبادت کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے صدقے مجھے آپ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اہل سنت کی شان، آن بان، اور مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، انشاءاللہ وہ آپ کو پرمغز خطاب اور تفصیلی خطاب سنائیں گے۔ آخر کو اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔